خدا تعالیٰ کی ذات پر اور اسلام پر بارہا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کا خدا ہر جگہ موجود ہے تو جب مسلمانوں کے بچوں پر ظلم ہوتا ہے، مثلا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، تو وہ ان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ غریب لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ لڑکیوں کا ریپ ہوتا ہے تو ان کو کیوں نہیں بچاتا؟ جب خدا ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اپنے نافرمانوں کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ بدی کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے؟ یہ تمام کے تمام سوالات اور اعتراضات بالکل سطحی ہیں۔ اگر ان میں غور کیا جائے اور خالق کی حیثیت میں غور کیا جائے تو ان اعتراض کا خالق سے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی کسی پر ظلم ہوگا تو فوراً میں اس کو بچانے کے لیے آؤں گا، جب بھی کوئی ظلم کرے گا تو فوراً میں اس کو سزا دوں گا، کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم ضرور بالضرور آپ کو آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، جان میں کمی کر کے، مال میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے تم کو آزمایا جائے گا، اور جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، دنیا امتحان گاہ ہے۔ اسی طرح جو ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں فوراً انہیں سزا دوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے برخلاف فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ان کی پکڑ فرماتے تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار کو نہ چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت مقررہ تک ان کو مہلت دیتے ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان کا اصول ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، یہ صرف مثال دی جا رہی ہے، مثلا ایگزام ہوتا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب وہ چلتا رہتا ہے اور لڑکے اپنی کاپیاں لکھتے رہتے ہیں تو فوراً انہیں فیل یا پاس نہیں کیا جاتا، بلکہ جب یہ امتحان اور یہ ایگزام کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ان کو فیل یا پاس کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ فلاں ٹیچر جب اس اسٹوڈنٹ کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ غلط لکھ رہا ہے تو اس کو سزا نہیں دی، یا فلاں اسٹوڈنٹ کے پاس آئے اس کو دیکھا کہ وہ اچھا لکھ رہا ہے تو اس کو فوراً پاس نہیں کیا۔ ایسا کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک وقت متعین ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور حکیم کا جو بھی فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ بیکار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنت اور جہنم کو بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جنت اور جہنم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر فیصلہ کر دیا جائے گا سزا اور جزا کا، سزا اور جزا ان کو دے دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی جو بات کی ہے اس کا بیکار ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فعل بیکار ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا ہے۔ اور جو بھی بچے اس طرح سے مارے جاتے ہیں مسلمانوں کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر عذاب آتا ہے، بلکہ موت تو انہیں آنی ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سب ملکیت ہے، اور اپنی ملکیت کو جو چاہے جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ دنیاوی مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی کوئی ملکیت ہوتی ہے، اس کی ملکیت میں کوئی زمین ہوتی ہے تو اس میں جہاں چاہتا ہے وہ بیت الخلا بنا لیتا ہے، جہاں چاہتا ہے ایک اچھا کمرہ اپنے رہنے کے لیے بنا لیتا ہے، تو اس زمین کو اعتراض کا حق نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بدی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ بدی کو کیوں بنایا، نیکی کے مقابلے میں بدی کو کیوں بنایا، اور فرما برداروں کے مقابلے میں نافرمانوں کو کیوں بنایا، سب کو فرما بردار بنا دیتا، صرف نیکی ہی بنا دیتا، تو یہ بھی محض ہمارے دماغ کا خلل ہے۔ ہم نے خدا کی حکمت میں اور خدا کی قدرت میں غور ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اسی طرح وہ منصف اور عادل بھی ہے۔
अल्लाह तबारक व ताला के अदल का इजहार, उसके इंसाफ का इजहार उसी वक्त होगा जबकि नाफरमान भी हों। और अल्लाह तबारक व ताला की जो ये आला सिफत है इंसाफ वाली, इसका इजहार होना जरूरी है। इसी तरह बदी को अगर न बनाया जाता तो फिर अच्छाई का पता कैसे चलता कि ये अच्छाई है। तो ये सब के सब एतराज़ात और ये सवालात जो इस्लाम के बारे में उठाए जाते हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अगर जर्रा बराबर भी हम अक्ल का इस्तेमाल करें तो हमारे बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब जो मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि जब खुदा इनका मालिक है तो इनको ऐसी हालत में क्यों रखा कि गुर्बत है, परेशानियां हैं। तो देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों से जो वादा लिया है वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, वो कामिल मोमिनीन के लिए है। जब वो उसके अहकाम की मुकम्मल पाबंदी करने लगेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से उनके हक में अच्छे फैसले होंगे। और उन पर जो परेशानियां आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला उनसे नाराज है। कभी वो तंबीह के लिए होती है, कभी आजमाइश होती है, कभी वो आजाब भी हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों को अगर अपनी कामयाबी देखनी है तो अपने माजी को देखें, अपने अकाबिर को देखें कि खा वो एजुकेशन फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, इसी तरह मेडिकल फील्ड हो, अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज में उनको तरक्की दी क्योंकि उन्होंने मेहनतें की, जिद्दोजहद की और अल्लाह तबारक व ताला के फरमान वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, इस पर अमल किया। लेकिन आज हमने इसको छोड़ दिया है और हम अय्याशी में और सुस्ती और काहिली में अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं, इसीलिए ये हालात आते हैं। कुरान करीम में भी कहा गया है कि जो कुछ परेशानी आती है वो सब तुम्हारे किए करतूत होते हैं। इसलिए हमें अपने अकाबिर को देखना चाहिए और अपनी हालत को सुधारना चाहिए। आज हमारी हालत क्या है कि आपस में न इत्तिहाद है, आपस में दुश्मनियां कर रखी हैं और तरह तरह के एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं। हालांकि अगर हम इन तमाम चीजों को छोड़कर सही रास्ते पर चलें इत्तिहाद के साथ तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी।